میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ابھی بھی لاہور سے پہنچا ہوں تو میں نے کہا جی آپ کے ساتھ مخاطب ہو جاتے ہیں. ملٹیپل سٹوریز ہیں جی. ایک تو جو ایشیا کپ میں جو پاکستان کے انڈر-19 نے پرفارم کیا، وہاں ایشیا کے چیمپئن بن گئے اور پاکستان واپس لوٹے، اس پر بات کریں گے. دوسرا، سابق ڈی جی آئی SI ندیم انجم سے متعلق بہت سی گفتگو ہو رہی ہے، تو ان کا کیا سٹیٹس ہے اور کیا وجوہات ہیں، باتیں جو ہو رہی ہیں وہ درست ہیں غلط ہیں، اس پر بات کروں گا. ابصار عالم صاحب کا مجھے ٹیلی فون آیا تھا، ان سے بات چیت ہوئی اور وہ کیا بات ہوئی اس پر بات کروں گا. اچھا جی، اور 26 مئی سے متعلق جو کیس ہے علیمہ خانم کا، اس کیس کے اندر بھی علیمہ خانم نے میرا ذکر کیا اور 3 مرتبہ ذکر کیا، تو اس پر بھی بات کریں گے. اور آخر میں جو واشنگٹن ٹائمز کے اندر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو تبدیلی آئی ہے، اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ایشیا کپ میں جو ہے وہ پاکستان کی جو انڈر-19 کی جو ٹیم ہے، کرکٹ ٹیم نے بہترین پرفارمنس دی. فائنل کے اندر جس طریقے سے انڈیا کو شکست دی، یعنی ان کو برباد کر دیا، ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، ایسی پرفارمنس کے بس دل میں ٹھنڈ ڈال دی. وہ فاتح ٹیم پاکستان جب واپس پہنچی تو پھر پاکستانیوں نے بھی جو ہے وہ ان کا دل کھول کر استقبال کیا. ایک یعنی بہترین انداز سے جس طریقے سے ویلکم کیا جا سکتا ہے ونرز کو، ہیروز کو، اسی طریقے سے ان کو ریسیپشن دیا گیا. اور ایئرپورٹ کے بعد پھر جب وہ باہر نکلے تو پھر ان کو دعوت دی پرائم منسٹر آف پاکستان نے، اور پرائم منسٹر سے جب ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی، اور ملاقات کے بعد پرائم منسٹر نے اس ملاقات کے دوران جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی کہ فی پلیئر کو 1 کروڑ روپے دیا جائے گا. یہ برنگر آف پرائڈ ہے جی. یہ ہماری لیے جو ہے وہ فخر کا باعث بنی ہماری یہ کرکٹ ٹیم. دیکھیں جس طرح کے حالات ہیں کرکٹ کے پاکستان کی، تو اس طریقے سے جس طرح انہوں نے ایشیا میں اپنا لوہا منوایا، تو یہ یقینی طور پر قابل تعریف بھی ہیں، قابل ستائش بھی ہیں، اور اپریسیشن ڈیزرو کرتے ہیں. دے آر ورتھی آف اٹ. اور پرائم منسٹر نے بڑا اچھا کیا جی. یہ نوجوان کھلاڑی ہیں، ان کو یعنی ایک بڑا انسینٹو بھی دیا، یہ پیسے بھی دیے، ان کو انعام دے رہے ہیں. تو اس سے اللہ کرے جی یہ بہترین ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ سامنے آ سکے، اور پھر نیشنل ٹیم کے اندر جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہمارا ایڈیشن ہو سکے. کیونکہ ویسے تو ہماری جو کرکٹ ہے، پاکستان کی کرکٹ ٹیم، قومی ٹیم جو ہے وہ کوئی اتنی قابل ستائش نہیں ہے. اس کی پرفارمنس جو حالیہ سالوں کے اندر کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ ایشیا کے بھی چیمپئنز بن سکیں. بہرحال جی ایک اچھی خبر تھی، میں نے کہا شیئر کروں. اس کے علاوہ جی 26 مئی سے متعلق جو علیمہ خانم کا کیس ہے، آج کمرہ عدالت میں محترمہ نے بار بار مجھے یاد کیا، جو میرے سورس بتا رہے ہیں کہ کم از کم 3 بار یاد کیا. دیکھیں میں تو یعنی وہ میرے ہی ٹویٹ کا حوالہ دے رہی تھیں کہ حسن ایوب نے کہا کہ اس کو 5 سال سزا ہوگی. تو بھائی بات یہ ہے کہ میں نے بالکل یہ بات کی آپ کو سزا ہوگی. میں نے 5 سال نہیں کی، ہو سکتا ہے 7 سال ہو جائے، ہو سکتا ہے 2 سال ہو جائے، ہو سکتا ہے 3 سال ہو جائے. اس میں تو ATA کے جو سیکشنز ہیں اس کے اندر تو سزائیں جو ہیں وہ جس طریقے سے ہوتی ہیں میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن جو آپ کا کیس ہے، اس کیس کے اندر پروسیکیوشن نے 8 یعنی 16 جو گواہوں کی سٹیٹمنٹس جو ہے ہو چکی ہیں، اور مزید 2-3 گواہ رہ چکے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ ہونی ہے. تو ان کے بعد کراس ایگزامن ہونا ہے، اور کراس ایگزامن کے بعد جناب آپ کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ منطقی انجام کے قریب پہنچ جائے گا. اب اس کی سماعت 2 جنوری تک ملتوی ہوگی ہے. جنوری کا مہینہ ہی ایک میرا گزرے گا، اس کے اندر آپ کے کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. ویسے تو آپ نے آج پروسیکیوٹر سے بھی کہا کہ آپ نے وہاں پر یہ بھی کہا کورٹ کے اندر کہ پروسیکیوشن بتائے کہ آپ کو کیا جلدی ہے، جس پر جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ظہیر شاہ صاحب، انہوں نے آپ کو جواب دیا کہ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ATA قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرائل 7 دن کے اندر مکمل ہو. تو جواب تو انہوں نے ٹھیک دیا ہے. یہ 7 دن کا ٹرائل، 7 دن کے اندر کنکلوڈ ہونے والا ٹرائل تاریخ پر تاریخ پڑھی جا رہی ہے، اور میڈم پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کیا جلدی ہے. بھئی جلدی نہیں ہے، لیکن آپ نے پہلے متعدد سماعتوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے نون بیلیبل جو ہے وہ 5 مرتبہ جو ہے وہ وارنٹس اریسٹ جاری ہوتے تھے، آپ تشریف نہیں لے کر آتی تھی. پھر جب بینک اکاؤنٹس فریز ہوئے، جب ایسٹس کو انہوں نے فریز کرنا شروع کیا، منجمد کرنا شروع کیا، تو پھر آپ آ کر پیش ہوئی ہیں.
تو لہٰذا یہ چیزیں تو اسی طرح بڑھتی ہیں جی. بہرحال اس معاملے کے اندر میں یہ بتا دوں کہ علیمہ خانم کو میں نے جو بات کی ہے سزا ہوگی. میں کورٹ رپورٹر ہوں, میں نے کیسز بھی دیکھے ہوئے ہیں, چیزیں بھی دیکھی ہوئی ہیں. اس کیس پر تو میں نے اپنی خصوصی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے. تو میڈم جو ہیں وہ جو ایک طاقتور حلقہ تھا, میں تو اس سے متعلق بھی بار بار کہتا رہوں کہ طاقتور حلقے کی آپ کو بڑی سپورٹ رہی ہے جو آج نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن رہی ہے. آپ تو اس پر کبھی آپ نے لب کشائی نہیں کی, آپ ہنس پڑتی ہیں, اس پر بات نہیں کرتی. لیکن بہرحال جی اہم خبر ہے, جو سابق ڈی جی آئی SI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم انجم صاحب, ان سے متعلق بہت سے لوگ گفتگو کر رہے ہیں. بات کر رہے ہیں جی کہ ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز سے ان کی قربت ہے اور مسلم لیگ نواز ان کو دوبارہ ری اپوائنٹ کرنا چاہتی ہے یا چاہتی رہی ہے, لیکن جو ممکن نہیں ہو سکا. ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ ایک موقع کے اوپر یہ کوئی بیچ میں کوئی ڈیڈ لاک آیا تھا, جو CDF کی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر یہ پاز کی وجہ ندیم انجم صاحب کی جو ہے وہ ری اپوائنٹمنٹ بنی. اس متعلق جو ہے وہ کافی لوگوں کی میں نے باتیں سنی ہیں, جس میں ابصار صاحب کی تو بات تھی, لیکن اس کے علاوہ عمران شفقت صاحب یا دیگر لوگ بھی اس پر متعلق بات کر رہے ہیں. ایون ٹیلی فونک کنورسیشنز کے اندر بھی یا ایون آمنے سامنے گفتگو کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. میری جو انفارمیشن ہے جی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے میں کبھی غلط انفارمیشن شیئر نہیں کروں گا. اور ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ سولجر ہیں جی, ایک ریٹائرڈ سولجر ہیں, ایک جو فیلڈ مارشل ہیں جو CDF ہیں ان کے قریبی دوست ہیں. وہ آج بھی وہی اعتماد ان کو حاصل ہے جو پہلے حاصل تھا جب وہ یعنی DGI کے طور پر کام کر رہے تھے. جس دن فیلڈ مارشل بنے تھے, آرمی چیف بنے تھے, اس دن جو ان کا اعتماد تھا ندیم انجم کے اوپر آج بھی وہی اعتماد ہے. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کی تو آدمی ہیں, تو ان کی اپوائنٹمنٹ کے اندر اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ نہیں ہے. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں. اور کیا ان کی کوئی اور ان کو اہم عہدہ ملے گا؟ جواب ہے جی ملے گا. لیکن پھر سوال وہی آ جاتا ہے کہ رکاوٹ کیا ہے؟ تو رکاوٹ ہے جی کہ بطور DGI SI جب آپ نے سرو کیا ہو تو ایک سرٹن ٹائم ہے, اس ٹائم تک آپ جو ہے وہ کوئی اور عہدہ نہیں رکھ سکتے. اس لیے وہ جو یعنی ٹائم کا ایک ان کے اوپر ایک پابندی ہے, وہ پابندی جب مکمل ہوگی تو ان کو یقینی طور پر ایک عہدہ ملے گا. اور وہ کیا عہدہ ہوگا یہ اس وقت کے اوپر سامنے آئے گا, لیکن ایسی کوئی انٹینشنز نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ان کو کسی عہدے پر اپوائنٹمنٹ سے روکنے کی کوئی کوشش ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انکار ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر کاٹا لگایا ہوا ہے. وہ آدمی اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. سو لہٰذا یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے, یہ جتنی بات چیت ہو رہی ہے, اس میں قیاس آرائیاں زیادہ ہیں اور حقیقت جو ہے وہ کم ہے. مسلم لیگ نواز سے زیادہ ہم مطلب تعلق کیا تعلق کی بات کریں, مسلم لیگ نواز کا تعلق شاید زیادہ نہیں ہے, زیادہ تعلق ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہے, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی حصہ ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ وہ رہے ہیں نوٹ ویری لانگ اگو, ابھی ریسنٹ ٹائمز کی بات ہے. تو یہ ندیم انجم صاحب سے متعلق میں نے کہا میں کلیئرٹی کر دوں. اور اس کے علاوہ جی ابصار عالم صاحب کی مجھے ٹیلی فون کال آئی تھی, ناراض بھی ہوئے اور ان کا یہ ناراضگی جائز بھی تھی, کیونکہ میرا جو حسن ایوب آفیشیل کا ٹویٹر ہینڈل ہے جو میری ٹیم چلاتی ہے, وہ ٹیم کی جو ٹویٹ کی کیپشن تھی, وہ کیپشن میں کچھ جو الفاظ تھے وہ درست نہیں تھے. جب انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرا ولاگ دیکھا ہے پورا؟ تو کہتے ہیں جی آپ کی ٹویٹ کا اسکرین شاٹ میرے پاس آیا. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا بھائی جان آپ پہلے تو میرا ولاگ جو ہے جو کل میں نے کیا تھا وہ آپ نے سننا ہے. میں نے پھر ان کو لنک بھیجا, انہوں نے لنک جو ہے وہ کے بعد انہوں نے ویڈیو دیکھی یوٹیوب کی میری, اور وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر ان کا جو غصہ تھا وہ دور ہو چکا تھا. لیکن میں نے معذرت کی جی ان سے, کیونکہ وہ کیپشن درست نہیں تھی, وہ ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے ابصار عالم صاحب کوئی عہدہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ میں نے الفاظ ادا نہیں کیے تھے, میں نے کل جو الفاظ ادا کیے تھے میں ان کے اوپر آج بھی قائم ہوں, اور اس متعلق ان کو بھی ابصار عالم صاحب کو بھی کوئی غصہ یا گلہ نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا جی آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, تو میں نے شکریہ ادا کیا. سیکنڈ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ
جو میں نے ولاگ کے اندر بات کی تھی کہ ایک طرف جو ایک وزیر صاحب کو میں نے مطلب ریفرنس دیتے ہوئے کہ وزیر صاحب کے مطابق کہ ابصار عالم صاحب ایک طرف جو ہے وہ قربت کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں اور دوسری طرف گلہ بھی کرتے ہیں کہ رابطے کے فقدان کا. تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ میرے ساتھ کب کب رابطہ ہوا اور کیا کیا مجھ سے بات کی گئی ہے کہ کبھی مناسب وقت آئے گا تو اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا اور منظر عام پر یہ چیز لے کر آؤں گا, لیکن اس وقت وہ نہیں مناسب سمجھتے کہ یہ وہ وقت آ چکا ہے. بہرحال جی ایک اچھی خبر ہے جی, ایک آرٹیکل ہے وہ دیکھا ہم نے کہ واشنگٹن ٹائمز کے اندر آرٹیکل آیا جی, اس میں بتایا کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ 2025 میں بڑی ہے اور پاک امریکہ تعلقات بھی یعنی برے تعلقات سے بہت اچھے تعلقات کی طرف بڑھ گئے ہیں. اس آرٹیکل کے اندر جو سینٹرل آئیڈیا یہ تھا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کو پاکستان کی جو ملٹری صلاحیت ہے اس نے جو ہے وہ حیرت زدہ کیا ہے, ان کو حیران کیا ہے. اور دوسرا یہ بھی بتایا ہے کہ جی انڈیا فرسٹ سے جو امریکہ نے سوئچ کیا ہے پاکستان کو اپنا شراکت دار بنایا ہے خطے کے اندر. تو یہ 3-4 باتیں جو اس میں سینٹرل لائن جو ان کی جو پنچ لائن ہے وہ یہ باتیں ہیں. اور یہ یقینی طور پر جی آپریشن بنجان مرسوس کے اندر مارکا حق کے اندر جس طریقے سے الحمدللہ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو زیر کیا ہے تو یہ تو دنیا کو شوق تو دیا ہے اس نے, اور اسی کو بیسیکلی انہوں نے ایکسپریس کیا ہے. اور یعنی انڈیا فرسٹ سے اب پاکستان کی جو ہے وہ خطے کے اندر شراکت داری وہ یہ بتایا کہ کواد کے اندر انڈیا کو جو شامل کر کے تو انڈیا فرسٹ کو عملی طور کے اوپر جو ہے وہ ایک ثابت کیا گیا تھا, لیکن وہ چیز پھر اب امریکہ نے واشنگٹن نے اپنے جو خطے کے اندر اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اس چیز کو اس معاملے کے اوپر بھی نظر ثانی شروع کر دی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے جی الحمدللہ یہ جو خوشی ہے, جو پاکستان کی اہمیت ہے دنیا کے اندر جو بڑی ہے, بالخصوص جو اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ امریکہ کے سامنے بھی, وہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور دوسری ہماری افواج کی شجاعت ہے جس وجہ سے پاکستان کو یہ یعنی اعزاز ملا. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ اگر کوئی اہم سٹوری آئی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا, نہیں تو کل آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.